بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے کمنٹس بھی کیے، میسیجز بھی کیے اور بالمصافحہ بھی پوچھا کہ استغفر اللہ کے ذکر کے اندر اکاؤنٹنگ میٹر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بمبئی سے، حمدان ممبئی کے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ استغفر اللہ کے ذکر میں اکاؤنٹنگ کس حد تک میٹر رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے وکاس بھائی ہیں، پاکستان کے ہیں، صوبہ سندھ کے ٹنڈوادم کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی سوال کیا، انہوں نے بھی پوچھا کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ میٹر رکھتے ہے نہیں رکھتا استغفر اللہ کے اندر۔ اور اسی طرح ہمارے معروف بھائی ہیں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے پوچھا، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں، کچھ یاد ہیں کچھ یاد نہیں ہے، جنہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ استغفر اللہ کے اندر میٹر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتا۔ تو میں اس بات کو آج واضح کرتا چلوں کہ استغفر اللہ کے اندر کس حد تک جو ہے وہ اکاؤنٹنگ میٹر رکھتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں 70 مرتبہ پڑھ لو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں 500 مرتبہ پڑھو، کچھ 1000، کچھ 5000، کچھ 7000، بہت ساری باتیں جو ہیں یہ سنائی دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر کس حد تک اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیا وہ اسی حد تک اکاؤنٹنگ کرنی چاہیے یا اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے، مفسرین اور محدثین نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر 2 طرح کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے ذکر استغفر اللہ کے حوالے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من 70 مرہ، لیکن میں بتاتا چلوں کہ اکاؤنٹنگ اس میں میٹر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث کس حد تک ہمیں استغفر اللہ کرنے کی جو ہے وہ تاکید کرتی ہے۔ اکثر من 70 مرہ کہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذکر استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکاؤنٹنگ کو ذکر کیا گیا ہے 100 مرہ، 100 مرتبہ کرتے تھے۔ اب ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ذرا محدثین کے اقوال کو بھی لے لو، دوسری حدیثیں جو ہیں دوسرے احکامات کے حوالے سے ان کی روشنی میں، تو محدثین جو ہے وہ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ جو ذکر کیے جاتے ہیں حدیثوں کے اندر، اکثر من 70 مرہ یا 100 مرہ، یا اس قسم کے جو دوسری احادیث کے اندر الفاظ ہیں، جس طرح ایمان کے شعبوں کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں 60 مرہ، 60 مرہ کے لفظ بھی ہیں اس طرح کے۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی احادیث کے اندر الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اس سے مراد کثرت ہے، اس سے مراد اکاؤنٹنگ نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے کہ بس آخری لیمٹ یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے یا اس سے کم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، زیادہ سے اس سے مراد اکثریت ہے، کثرت سے یہ عمل کرنا چاہیے، تاکیب اور ترغیب ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے کہ یہ ذکر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو ترغیب مراد ہوتی ہے، بہت سارے کہتے ہیں کہ اس سے کثرت مراد ہے۔ اور اسی طرح پھر بہت سارے جو ہیں ہمارے ساتھی، جنہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ 500 مرتبہ کرنا چاہیے، کسی نے کہہ دیا 1000 مرتبہ، کسی نے 5000، کسی نے 7000 مرتبہ بتا دیا، تو یہ اکثریت کے اوپر کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور اس ذکر کی اور ان احکامات کی، ان اعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ اس
اس عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے ذکر استغفار۔ اور بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ 70 سے کم نہ ہو۔ قلت مراد ہے ان سے کہ یہ آخری لیمٹ ہے، لیکن یہ ضعیف قول ہے۔ یہ آخری لیمٹ جو ہے بیان کرنا یہ ضعیف قول ہے، اب معتبر نہیں ہے، لیکن اس سے مراد جو اکثر محدثین کہتے ہیں کہ کثرت مراد ہے اس سے۔ تو قلت مراد بھی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے کم تو ہم ان اعمال کو، ان اذکار کو، ان وظیفوں کو نہ کریں، اس سے زیادہ کریں، کثرت سے مراد کریں۔ اب کثرت میں 1000 مرتبہ بھی آ جاتا ہے، 500 مرتبہ بھی آ جاتا ہے، جس میں جتنی طاقت ہے اتنا کرتا رہے، سارا دن بھی کر سکتا ہے، لیکن کم از کم جو ہے انسان کو 3 تسبیح جو ہے وہ ذکر کرنی چاہیے، جس طرح کہ ہمارے بزرگ حضرات جو ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ تو کم از کم ہونی چاہیے، زیادہ پھر آپ جتنی مرضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ ذکر استغفر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔